زیادہ بہتر ہیں۔ آپ نے اسی مجلس میں ارشاد فرمایا یا کسی مجلس میں، میرے صحابہ تم میں سے ہے کوئی جو عبرانی زبان جانتا ہو؟ ہے تم میں سے کوئی ملک روم کی بادشاہ کی زبان کو جاننے والا؟ ہے تم میں سے کوئی درخواست کروں گا کہ حضرت اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر و پند و نصائح، تقریر و کتابت سے اکیڈمی کے طلبہ و طالبات اور حاضرین جلسہ کو مستفیض فرمائیں۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گرامی قدر علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما بہت اہم شخصیات، خصوصاً حضرت مفتی انوار الحق صاحب دامت برکاتہم اور کئی علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اس ادارے کے ذمہ دار اور اس ادارے کے روح رواں حضرت مولانا اظہر الدین صاحب قاسمی زید مجدکم العالی، لائق مبارکباد ہے، لائق تحسین و ستائش ہے۔ انہوں نے دہلی کی اس عظیم دانشوروں کی بستی کے اندر اس طرح کا معقول اسلامی اور روحانی ایک تربیتی اور دینی ادارہ قائم کیا ہے۔ اس ادارے میں پڑھنے والے بچے اور بچوں کے پروگرام کو آپ نے سنا، میں نے بھی بہت سنا اور بڑی خوشی ہوئی۔ بہترین محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے علمی اور روحانی فیض کو عام اور تام فرمائے، بے حد قبول فرمائے، مزید ترقیات سے نوازے۔ مجھے حضرت مولانا اظہر الدین صاحب قاسمی زید مجدکم العالی کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ آپ مختصر بات عرض کر دیں۔ میں ایک واقعہ سنا کر اسی پر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی اسماعیل ابن ابراہیم، ان کے استاد گرامی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب تراشی کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ یہاں پر میری مائیں، بہنیں، خواتین اور چھوٹے بڑے سب لوگ بیٹھے ہیں، سب کے لیے اس میں سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے، اور کچھ نصیحت کی چیزیں بھی اسی واقعے کے اندر ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سفر کیا اور عرب کے ریگستان کے اندر میں اپنی اونٹنی پر سوار دور دراز کا علاقہ سفر طے کرتے ہوئے جا رہا۔ میری نظر پڑی کہ اس چٹیل میدان میں جہاں دور دراز تک کوئی پیڑ پودا، کوئی سایہ دار درخت یا کوئی مکان، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں اس میدان میں کون ہے؟ یہ کوئی خاتون یا کوئی مرد ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہتے میں قریب پہنچا
تو جا کر دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اونی لباس پہن رکھا ہے، ایک اونی چادر اوڑھ رکھی ہے، ایک بوڑھی عورت ہے۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے قریب جا کر کے ان کو سلام کیا۔ مجھے سفر تو بہت دور کا کرنا تھا، لیکن میں نے خیریت پوچھنے کے لیے کہ یہاں اس عجیب اس میدان کے اندر یہ خاتون کیوں بیٹھی ہے، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس خاتون نے مجھے جواب بڑا عجیب و غریب دیا، کہنے لگی سلام قولا من رب الرحیم، رب الرحیم کی طرف سے تمہارے پر سلامتی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا سلام کا جواب سنا جو قرآن شریف کی آیت پڑھ کر دیا گیا۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ قرآن شریف کی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن میرے سلام کا جواب اس خاتون نے قرآن شریف کی آیت پڑھ کر دیا، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پوچھا خاتون سے، اماں جی آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ اس خاتون نے قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کے مجھے جواب دیا، چھوٹی سی آیت پڑھی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ راستہ بھٹکا دے اس کو کون دکھا سکتا ہے۔ میں سمجھ گئی یہ خاتون راستہ بھٹک چکی ہے، اس قرآن شریف کی آیت کا یہی مفہوم نکلتا ہے۔ میں نے پھر پوچھا اماں جی آپ یہاں کب سے بیٹھی ہوئی ہو؟ اس خاتون نے برجستہ جواب دیا، قرآن شریف کی چھوٹی سی آیت کو پڑھی، ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں گزر چکی ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے 3 سوال کیے، تینوں کا جواب قرآن شریف کی آیت پڑھ کر دیا ہے۔ یہ کیسی خاتون ہے؟ میرے دل میں خیال آیا مجھے بہت دور کا سفر کرنا تھا، 2-3 سوال اور کر لیتا ہوں۔ میں نے پوچھا اماں آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، کہاں کی رہنے والی ہے؟ وہ خاتون فلسطین کی رہنے والی تھی، بیت المقدس کی رہنے والی تھی۔ اس نے جواب دیا قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں سمجھ گیا کہ مسجد حرام سے آئی ہے اور مسجد اقصی کی طرف جانا چاہتی ہے۔ 15ویں سپارے کی آیت پڑھی۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اماں آپ ہر سوال کا جواب قرآن شریف کی آیت پڑھ کر دیتے ہیں، اس میں کیا راز ہے، کیا حکمت ہے، اپنی زبان سے کیوں نہیں بولتی ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن شریف کی چھوٹی سی آیت پڑھی جو ہمارے سب کے لیے سبق ہے۔ کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جو بھی انسان عمل کرتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرہ برابر بھی اگر نیکی کرتا ہے یا کوئی شر کی چیز کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ متعین فرشتے ہیں، وہ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہمارے تمام ریکارڈ سامنے آ جائیں گے، ہم نے کون سا عمل کیا ہے۔ میں سمجھ گئی خاتون یہ آیت پڑھ کر یہ درس دینا چاہتی ہیں کہ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں بولتی ہوں، میں تو ذکر اللہ کے اندر مصروف رہتی ہوں، میں دنیاوی کاموں کے اندر سوال جواب کرنا ہوتا ہے اس کے اندر بھی قرآن کریم کی آیت کا میں انتخاب کرتی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے نوازا۔ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، بڑی شان سے نوازا ہے، تو اس کا بھی جواب قرآن شریف کی آیت پڑھی، وما یذکر الا اولو الالباب، سمجھدار اور عقل مند لوگ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اپنے ہر چیز کو بہت احتیاط کے ساتھ میں لکھنا پڑھنا بولنا وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا، میرے دل میں خیال آیا کہ پردہ نشین خاتون یہ کوئی مخلوق ہے یا کوئی انسان ہے، ہو نہ ہو کوئی عظیم خاتون ہے اور بڑی متقی پرہیزگار ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، مجھے اس کی خدمت کا موقع مل جانا چاہیے، میں اس کو منزل مقصود تک پہنچا دوں۔ لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ میں سفر تو پھر کروں گا، 2-4 سوال اور کرتا ہوں۔ میں نے کہا اماں
آپ کے پاس تو کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے، 3 دن گزر چکے ہیں، کیسے کھاتی پیتی ہو؟ اس خاتون نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، هو یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میں نے پھر برجستہ سوال کیا، اماں آپ کے پاس تو پانی بھی نہیں ہے، وضو کیسے کرتی ہوگی؟ اس خاتون نے پھر برجستہ قرآن شریف کی وہ آیت پڑھی جس میں تیمم کا ذکر ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہارے پاس میں پانی نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہیں ہے، اب اس سے میں کیا پوچھوں؟ اتنے میں نے سوالات کر لیے ہیں، ہر سوال کا جواب قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اس خاتون سے میں نے درخواست کی کہ میرے پاس کچھ کھانا پینا ہے، میں پیش کر دوں، آپ قبول فرما لیں۔ اس خاتون نے اس کا جواب دیا، کہنے لگی اتم الصیام الی اللیل، اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزوں کو پورا کرو شام تک کے لیے۔ میں سمجھ گئی خاتون روزے سے ہے، روزے والی آیت پڑھ رہی ہے۔ میں نے پھر پوچھا، اماں یہ تو رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، یہ کیسا روزہ ہے؟ ایسے ہی پوچھا کہ کیا جواب دے گی؟ اس خاتون نے پھر قرآن شریف کی آیت چھوٹی سی کہیں سے تلاوت کی، ان تصوموا خیر لکم، اگر تم نفلی روزے رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ انسان کو ہر مہینے میں چند روزے رکھنے چاہیے، 3 روزے، اللہ جتنی توفیق دے روزے رکھتے رہنا چاہیے۔ عجیب و غریب خاتون۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کر لیا، اماں آپ کے شوہر کون ہیں؟ آپ کا نکاح کس سے ہوا ہے؟ گھر ذمہ دار کون ہیں؟ جب گھر کی بات پوچھی اس خاتون نے اپنے تیور بدلے اور ڈانٹ کر قرآن شریف کی آیت پڑھی، لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، اس طرح کے گھریلو سوالات مت کیجیے جو برے لگے۔ میں نے فوراً شرمندہ ہو گیا کہ میری وجہ سے ان خاتون کو تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے کہا اماں مجھے معاف کر دی، میرے سے چوک ہو گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس خاتون نے معاف بھی کیا تو یوں کیا، قرآن شریف کی آیت پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، فتح مکہ والی آیت کہ آج کے دن تمہیں معافی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی اور دل میں یہ کہا کہ میں ان سے درخواست کروں، میرے پاس سواری ہے، قبول فرما لے، میں ان کو منزل مقصود پہنچا دوں۔ میں نے درخواست کی، خاتون نے قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کے میرے بات کو قبول کیا، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ بڑے قدرداں ہیں، ٹھیک ہے کیجیے آپ۔ میں جلدی سے بھاگتا ہوا گیا اور ایک اونٹنی میری جو تھی میں کھول کر لے کر آیا اور میں نے پیش کر دی اور میں نے درخواست کی، آپ تشریف رکھی، بیٹھی، سواری کیجیے۔ وہ خاتون پردہ نشین تھی، وہ خاتون پردہ نشین تھی، وہ کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کر قرآن شریف کی آیت پڑھی 18 پارے کی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی کر رکھیں۔ یہ کسی موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ انسانوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا، میں نے نگاہیں ادھر کر لی، اپنا چہرہ پھیر لیا۔ وہ خاتون سوار ہونے لگی، بوڑھی عورت تھی، اونٹنی ایک دم اٹھی، وہ نیچے گر گئی، اس کو چوٹ لگی، خراش آئی۔ میں بھاگتا ہوا میں نے سنبھالا اور میں نے اپنے آپ کو بہت ملامت کی کہ اللہ میری وجہ سے اس خاتون کو تکلیف ہوئی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، اس کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے۔ اس خاتون نے مجھے تسلی دی اور قرآن شریف کی آیت پڑھ کر کے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم من اللہ، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے، میں گر گئی ہوں، یہ میرے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، آپ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں نے خاتون سے کہا ذرا رک جائیے، میں اونٹنی کے پاؤں کو باندھ دیتا ہوں، پھر آپ سوار ہونا۔ میں نے پاؤں کو باندھا تو قرآن شریف کی آیت پڑھی، فَفَهَمْنَاهَا مِن سُلَيْمَانَ، کیا شاندار آپ نے تدبیر اختیار کی ہے، ایک اچھی تدبیر اختیار کی ہے۔ سوار ہو گئی اور سوار ہو کر یہ قرآن شریف کی آیت پڑھی جو سفر والی ہیں، ہر ایک ایمان والے کو سفر کے دوران وہ پڑھنا چاہیے۔ کہنے لگی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ آیت پڑھی۔ اب میں رواں دواں ہو گیا، خاتون اوپر بیٹھی ہوئی ہے، میں نے اونٹنی کی لکیر پکڑی اور مجھے اتنی خوشی کہ خوشی کے مارے پھولے نہ سمائے۔ میں بہت تیزی کے ساتھ رواں دواں ہوں کہ مجھے آج خدمت کا موقع مل گیا ہے۔ لیکن اس خاتون نے اوپر سے ایک آیت پڑھی،
ڈانٹ کر کہا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اپنی رفتار کم کیجئے اور اپنی آواز پست کیجئے۔ میں رفتار بھی کم کر لی، آواز بھی پست کر لی۔ وہ بوڑھی خاتون تھی۔ خیر میں اب چلنے لگا، خوشی خوشی کے اندر گنگناتے ہوئے جا رہا ہوں، میں اشعار پڑھ رہا ہوں۔ اس خاتون نے مجھے اوپر سے بیٹھے ہوئے ایک سبق دیا اور مجھے نصیحت کی، کہنے لگی فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ یہ کیا پڑھتے ہو؟ جہاں سے قرآن شریف کی آیتیں یاد ہو وہ پڑھیے آپ، جہاں سے جو بھی صورت یاد ہو۔ یہ کیا پڑھتے ہیں زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں؟ اس میں سبق یہ ہے کہ میری مائیں اور بہنیں اور ہم سب کو بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن شریف کی صورتیں پڑھتے رہنا چاہیے، درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے۔ درود شریف تو بہت عظیم عمل ہے، ایک مرتبہ ایمان والا پڑھتا ہے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 برکتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 خطائیں اس کی معاف ہوتی ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ چلتے پھرتے کچھ تلاوت اور کچھ اوراد پڑھتے رہنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اب میں چل رہا ہوں چپ چاپ اور منزل سامنے آ چکی ہے، مجھے قافلہ نظر آیا۔ اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، کئی سوالات کیے ہیں، ہر سوال کا جواب قرآن شریف کی آیت پڑھ کر دیا ہے، یہ کون خاتون ہے؟ پورا راز نہیں کھلا ہے اور اب میرا تو مجھے واپس جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ 2-4 سوال کوئی اور کر لینے چاہیے، کہیں تو اپنی زبان میں بولے گی یہ ایسے کیا خاتون ہیں جس طرح ان کو قرآن شریف بہترین یاد ہے، اس کے معانی اور مفاہیم اچھی طرح سے یاد ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اس خاتون سے کہا یہ سامنے قافلہ ہے، شاید آپ کو یہیں پہنچنا ہے، اس قافلے میں آپ بھی کون ہیں؟ اس خاتون نے قرآن شریف کی آیت پڑھ کر جواب دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا البنون کہا ہے، ان کے بیٹے ہیں قافلے کے اندر۔ میں نے برجستہ کہا اما ان بیٹوں کا عمل کیا ہے، کیا ان کا مشغلہ ہے؟ برجستہ قرآن شریف کی آیت پڑھ کر جواب دیا۔ خاتون نے کہا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وہ قافلے کے رہبر ہیں۔ اب میں کیا پوچھوں؟ میرے دل میں خیال آیا، میں نے پھر پوچھا اما آپ کے بیٹے کتنے ہیں اور ان کا نام کیا ہے؟ اب کیا جواب دے گی؟ اس خاتون نے پھر برجستہ قرآن شریف کی آیت 3 جگہ سے پڑھی، ایک جگہ سے پڑھی یا یحییٰ خذ الکتاب، دوسری آیت پڑھی کہیں سے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور تیسری جگہ سے آیت پڑھی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ موسیٰ ہے، ابراہیم ہے اور یحییٰ ہے، 3 بیٹے، تینوں کا نام قرآن شریف سے۔ میری حیرت کی انتہا نہیں رہی، قافلے کے سامنے آ گئے، میں نے تینوں کو آواز دی، ہونہار خوبصورت جوان بھاگتے ہوئے آئے اور اپنی والدہ کو دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ اپنی والدہ کو نیچے اتارا، اونٹنی سے پیشانی پر بوسہ دیا۔ والدہ نے، ماں نے ان بچوں کے سامنے قرآن شریف ایک آیت پڑھی جو 15ویں سپارے کے اندر ہے وَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ مِنْ وَلِدِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اصحاب کہف والی آیت ہے جو غار کے اندر سوتے رہے تھے، پھر کھانا لینے کے لیے گئے تھے، وہ پڑھی۔ اس آیت کو سن کر کے ایک جوان بیٹا بھاگتا ہوا گیا تیزی کے ساتھ میں، اور تھوڑی دیر کے بعد میں کھانے پینے کا سامان اور بہترین دسترخوان لگ گئے۔ اس خاتون نے قرآن شریف کی آیت پڑھ کر مجھ سے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو آپ نے میرے ساتھ خیر خواہی کی ہے اور اتنا پورا سفر کیا ہے، آپ میری مہمان نوازی قبول کیجیے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کا یہی مفہوم بنتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں اب تو میں نے بھی قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کھانا تناول نہیں کروں گا جب تک کہ یہ مجھے راز نہ کھل جائے، یہ خاتون کون ہے؟ اتنے میں نے سوالات کیے، ہر سوال کا جواب قرآن شریف سے۔ ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ قسم نہ کھائیں، یہ ہماری والدہ ہے، یہ ماں ہے، 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 40 سال کے عرصے میں کبھی بھی کسی موقع پر بھی قرآن شریف کی آیت کے علاوہ کبھی کوئی لفظ نہیں بولا ہے۔ ایسی عظیم خاتون ہے، اس ایک خاتون نے، اور رہنے والی کہاں کی تھی؟ وہ فلسطین کی، وہ غزہ کے علاقے کی تھی، وہ بیت المقدس کی خاتون تھی۔ اس ایک خاتون نے پورے محلے کا، پوری بستی کا، پورے علاقے کا ماحول بدل دیا ہے۔
ایسا ماحول بدل دیا ہے الحمدللہ کہ پورے گھر کے لوگ، بستی کے لوگ، علاقے کے لوگ بات سمجھتے ہیں۔ اس ایک خاتون کی انقلاب کی وجہ سے ہزاروں حافظائیں بن گئی ہیں، ہزاروں عالمہ بن چکی ہیں، ہزاروں بہترین معلمہ بن چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری ماں کو ایسا نوازا ہے۔ اس امت کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں اگر طے کر لیں کہ ہمیں ہر حال میں تقوی کو اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ میری مائیں اور بہنیں، ان کی گود یہ بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے، سب سے پہلے دینی درسگاہ ہے۔ آپ جانتے ہیں شاید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے منصب پر سرفراز کیا گیا ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والے چند افراد 6 ہیں۔ ان تمام کے اندر سب سے پہلی خاتون حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب سے پہلی اسلام کی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ بات مجھے مختصر کرنی تھی، صرف 1-2 باتیں مولانا کی اجازت سے میں 2 باتیں عرض کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے ترغیب دی ہے دین کی، اسلام کی اشاعت کی ترغیب دی ہے۔ قرآن شریف کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھلائے، اور یہ قیامت تک جو سکھانے اور سیکھنے کے ساتھ لگے رہیں گے ان تمام کے لیے بشارت ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صرف حافظ، عالم، مولوی بنائیں؟ کیا صرف یہی تعلیم دیں؟ اس کے علاوہ انگریزی دنیاوی تعلیم نہ دیں؟ کیا شریعت میں اس کا کوئی حدیث شریف ہے، کوئی تاریخ نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صرف 2-3 منٹ کی بات ہے، توجہ سے سنیں، اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کمزور ایمان والے کے مقابلے میں طاقتور ایمان والا زیادہ بہتر ہے، اس سے اسلامی تقاضے اچھے انداز میں پورے ہو سکتے ہیں۔ آپ نے صحت کی حفاظت کرنے کی اور صحت کے بنانے کی ترغیب دی ہے۔ صحت مند انسان، ایمان والا، وہ دوسروں کے لیے کام آ سکتا ہے۔ آپ نے پھر فرمایا، میرے صحابہ ایک زبان جاننے والے کے مقابلے میں 2 زبان جاننے والا بہتر ہے، اور 2 کے مقابلے میں 3، اور 3 کے مقابلے میں 4 زبان جاننے والا زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے اسی مجلس میں ارشاد فرمایا، یا کسی مجلس میں، میرے صحابہ تم میں سے ہے کوئی جو عبرانی زبان جانتا ہو؟ ہے تم میں سے کوئی ملک روم کی بادشاہ کی زبان کو جاننے والا؟ ہے تم میں سے کوئی ملک فارس کی بادشاہ کی زبان کو جاننے والا؟ مجھے ملک فارس کے بادشاہ کے پاس پیغام بھیجنا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں، فارسی بھی، عربی بھی۔ آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا ہے، شاباشی دی ہے، گویا آپ نے کئی زبانیں سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ جو بھی زبان سیکھے، عربی ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو سکتا ہے کسی زمانے میں سنسکرت بھی سیکھنی پڑ سکتی ہے۔ اسی دہلی میں رہتے ہوئے مہدیان میں پڑھانے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے تقریباً 400 سال پہلے اپنے ملفوظ میں لکھا ہے، فرمایا ہے کہ ہمارے برادران وطن کی مذہبی زبان سنسکرت کی ہے، ہو سکتا ہے کہ سیکھنی پڑے۔ اگر علماء نے، مدارس کے لوگوں نے، مبلغین اسلام نے اس زبان کو سیکھ کر کے اور انہی کی زبان میں اگر دین کی اشاعت کی اور دین کو سمجھایا، قرآن کریم کو سمجھایا، امن کا پیغام عام کیا، تیزی کے ساتھ اسلام پھیلے گا اور تیزی کے ساتھ سمجھنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ تو زبان جو بھی سیکھے، نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعہ ہم دین کی اشاعت کریں گے، ہم صحیح پیغام کو عام کریں گے، امت کے اندر امن کے پیغام کو عام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور عرض کر دوں، آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب ایمان والا حج کے لیے جاتا ہے اور اس کی نگاہیں بیت اللہ شریف کے پردوں پر پڑتی ہیں، اس موقع پر جو بھی دعا مانگتا ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ہزاروں حاجیوں کا مشاہدہ ہے۔ سب سے پہلے پہنچتے ہیں، اپنے بارے میں سب سے وہی پہلے دعا کرتے ہیں جو سب سے اہم ہوتی ہے۔ کوئی بیمار ہے، کسی کو اولاد نہیں ہے، اس موقع پر دعا کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے مکہ المکرمہ ایک لمبے عرصے کے بعد تشریف لائے ہیں۔ آپ کے ساتھ صحابہ ہے، صحابہ منتظر ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا فرمائیں گے۔ آپ کے نزدیک سب سے اہم چیز کیا ہے؟ جو سب سے اہم چیز ہوگی اسی کے بارے میں آپ دعا فرمائیں گے۔
سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے ہیں، بیت اللہ شریف کے پردوں پر نگاہیں پڑی ہیں، آپ نے دعا فرمائی سب سے پہلے اللہم ربنا زدنا علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اپنی امت کو درس دیا ہے کہ میری امت کے اندر جب تک علم نہیں آئے گا تب تک ترقی نہیں ہو سکتی ہے، رب کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، سنتوں کو فرائض کو نہیں سمجھ سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو علم سب سے اہم چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا آرڈر، جس کو جبریل امین شب قدر میں لائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا ہے، وہ ہے تعلیم اور تعلم سے متعلق اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی سب سے اہم چیز وہ سیکھنا اور سکھانا ہے۔ الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، آج تک یہ محنت چلی آ رہی ہے۔ آخری بات عرض کر دوں، جب تک یہ مکاتب، یہ مدارس قائم رہیں گے، آباد رہیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حافظ قرآن تیار ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، مفسرین پیدا ہوں گے، دین کے داعی پیدا ہوں گے، محدثین ہوں گے، اور مسجد کے ممبر و محراب کو اچھے عالم، اچھے مفتی ملتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ایمان والوں کا ایمان تازہ رہے گا، نسلوں کے اندر ایمان زندہ رہے گا۔ الحمدللہ 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، اور اس وقت سے لے کر علماء نے ایک تحریک چلائی، ایک محنت کی، اور مدارس مکاتب قائم کیے، اور عوام نے ہمیشہ اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، ہر موقع پر لبیک کہا الحمدللہ، جس کی بنیاد پر بڑی محنت سامنے آئی ہے۔ مختصر کارگزاری کئی سال پہلے کا سروے ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے طرز پر چلنے والے بڑے بڑے مدارس وہ 17,000 سے زائد، اور چھوٹے بڑے مکاتب اور مدارس یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ آپ نے پیسہ خرچ کیا، ان علماء نے اپنی قربانیاں دی، نتیجہ کیا ملا ہے؟ اس موقع پر پوری دنیا کے اندر کسی ملک میں اتنے حافظ قرآن نہیں ہیں جتنے حافظ قرآن ہندوستان کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ ان علماء کی قدر کریں، ہمیں ان پڑھانے والے معلمین کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان بچوں کا میں نے پروگرام سنا، بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ مائک پر عوام کے 50 آدمی کے سامنے کھڑے ہونا یہ معمولی کام نہیں ہے۔ اعلان کرنے کے لیے کسی کو کھڑا کر دو، پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، کب کبھی تالی ہو جاتی ہے۔ ان معصوم بچوں نے، چھوٹے سے بچے نے تو پوری تختیاں سنائی ہے، وہ کھڑے ہو کر یہاں پر بچی نے یہ مائک کے سامنے، اتنے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر، یہ بہت عظیم بات ہے، اور بالکل بے دھڑک، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ بچے لائق مبارکباد ہے ہی، جن بچوں نے مائک کے اندر اتنے عوام کے سامنے پروگرام پیش کیا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ پڑھانے والے اساتذہ کرام لائق مبارکباد، لائق تعریف اور لائق انعام ہیں کہ ان معصوم بچوں پر کیسی محنت کی ہے، کیسی لگن کے ساتھ، کتنی فکر کے ساتھ، کس درد کے ساتھ انہوں نے محنت کی ہے، جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ ہمارے بچے اس لائق بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور مزید ترقی عطا فرمائے، علمی اور روحانی فیض کو عام فرمائے، تام فرمائے، بہت قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سکندر اعظم صاحب آپ کے روبرو اپنی نصیحت اور اپنی خطابت فرما رہے تھے۔ اب چونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ تقریباً اختتام کو پہنچ رہا ہے،